بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، پاکستان میں دہشت گردی کو جس شدت سے عروج مل رہا ہے، یہ جو نئی دہشت گردی کی لہر آئی ہے، اس کا جو مزاج ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بڑے بڑے شہ دماغ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ کچھ روز پہلے انڈیا کے تربیت یافتہ، را کے تربیت یافتہ دہشت گردوں کی، خصوصاً ایم کیو ایم کے سابق سیکٹر کمانڈروں کی گرفتاری کے بعد سے سی ٹی ڈی نے ڈاکٹر فاروق ستار اور ایڈوکیٹ انیس صاحب کو طلب کیا تھا۔ اب یہ خبر ہے کہ سی ٹی ڈی نے جو 3 گھنٹے ان سے تفتیش کی تھی انیس ایڈوکیٹ سے، اس میں وہ اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکے، جس پر ان کا فون بھی ضبط کر لیا گیا ہے اور ان کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا کارروائی ہوگی مجھے اس کا علم تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ میں جو مسلسل یہ بات کہہ رہا ہوں کہ انڈیا کے سلیپنگ سیلز کراچی میں کبھی بھی بند نہیں ہوئے تھے، ختم نہیں ہوئے تھے۔ یہ ہماری غلط فہمی تھی جس کا ازالہ آج ہو گیا۔ انڈینز کیا کمال یہ ہے، انہوں نے یہاں پہ پچھلے 30 سال میں ایم کیو ایم کی مدد سے، جب میں ناظرین کرام ایم کیو ایم کا نام لیتا ہوں تو خدا نہ خواستہ اس سے ہمارے اردو سپیکنگ بھائی مراد نہیں ہوتی۔ اگر انہیں الطاف حسین سے اتنی ہمدردی ہوتی تو الطاف حسین آج ملک کے باہر بیٹھ کے اس طرح بھیک نہ مانگتا ان سے اور اس طرح لے لڑینا ان کے سامنے لیتا جیسے وہ لے رہا ہے۔ یہ بات آپ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجبوری اور دہشت گردی کی زد میں آئے ہوئے کسی بھی شریف آدمی سے آپ کیا کچھ کروا سکتے ہیں۔ یہ لوگ حالات سے کمپرومائز کر کے جی رہے تھے اور جیسے ہی موقع ملا گزشتہ الیکشن میں انہوں نے ایم کیو ایم کا جنازہ کراچی سے نکال دیا۔ اب یہ انہوں نے پناہ لینے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، جو ان کی ایک موڈس اپرنڈائی ہے، یہ بہت چلاک لوگ ہیں، ہمیشہ حکومتی پارٹی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں۔ عمران خان صاحب کو ضرورت تھی کچھ سیٹوں کی، وہ ان کے پاس موجود تھیں، یہ حکومتی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنی بلیک میلنگ کا سلسلہ جاری رکھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج سے قریب 2 ہفتے پہلے جو 56 دہشت گردوں کو یک جنبش قلم ان کے مقدمات ختم کیے گئے اور ان کہا گیا کہ ان سے کچھ برآمد نہیں ہوا، ان کے خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ یہ وہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد تھے جو 9/11 سے پکڑے گئے تھے اور 5 سال بعد ان کو کلین چٹ دے دی گئی۔ اب یہ لوگ رہا ہونے کے بعد کیا کریں گے، یہ تو سی ٹی ڈی جانے اور رہا کرنے والے جانے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ دونوں ڈاکٹر فاروق ستار یہ ابھی تک انڈر آبزرویشن ہے۔ اس کے بعد آپ سے میں ذکر کروں گا دوسرا گروپ ہے ہمارا یہ پیپلز پارٹی کا، کہ عزیر بلوچ کا۔ ناظرین کرام، عزیر بلوچ کی صورتحال یہ ہے کہ ان میں وہ اب تک 14 مقدمات میں بری ہو چکے ہیں، 10 مقدمات کی ان کی سماعت جاری ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ گزشتہ دنوں ایک مقدمے کے سلسلے میں حکومت نے ان کی شناخت کرانے کے لیے جو 5 گواہ پیش کیے تھے، انہوں نے عزیر بلوچ کو پہچان لیا تھا، لیکن کل جب 7 گواہ پیش کیے گئے جو عینی شاہد تھے ان واقعات کے، ان 7 نے ان کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا کوئی نیک آدمی حاجی صاحب لگتے ہیں، آپ نے ان کو کہاں سے پکڑ لیا، ہم تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ جب عدالت میں آپ کو ایسی بات کہہ دی جائے تو پھر پولیس کی انویسٹیگیشن کی، پولیس کی تفتیش کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اللہ کے فضل سے ہماری پولیس کی تفتیش بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی گواہ پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، ایویڈنس پر نہیں کرتے۔ اگر ایویڈنس کی شہادت موجود ہو تو ملزم کو پر کیس چل سکتا ہے، ملزم کے خلاف کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شخصی گواہیوں پر تو نہ عدالتیں دنیا میں فیصلے دیتی ہیں، نہ ہی ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور یہی اصول بھی ہے۔
جس کی جب خلاف ورزی ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ ناظرین کرام، عزیر بلوچ کو پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنے، پاکستان کے خفیہ دستاویزات ایرانی انٹیلیجنس کو دینے کے لیے پاکستان ملٹری کورٹ کی طرف سے 12 سال کی سزا ہوئی تھی۔ یہ سزا ان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت دی گئی تھی۔ اس سزا کے علاوہ اب کوئی ایسی سزا باقی نہیں رہ گئی جس کو وہ فیس کر رہے ہوں۔ دوسری طرف میں آپ سے عرض کر دوں کہ ٹی ایل پی جو حکومت کے نزدیک تو کالعدم تحریک ہے، ان کے جو نائب قریباً امیر ہیں یعنی فاروق الحسن شاہ صاحب جو ہیں، ان کو بھی کل کاموں کی سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ان پر بھی یہ الزام ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو پتہ ہے کہ عدالت نے ٹی ایل پی کے کچھ بی کلاس رہنماؤں کو رہا کر دیا تھا، جس پہ آئی جی جناب غنی صاحب، آئی جی انعام غنی نے پولیس کو بہت لعن طعن کی تھی کہ انہوں نے اتنا کمزور کیس کیوں بنایا اور ان کے دوبارہ تفتیش کا حکم دیا تھا۔ حکومت نے ابھی تک سعد رضوی کو جو تحریک کی امیر ہیں یہاں عدالت میں پیش نہیں کیا، کیونکہ وہ نظر بند ہیں، ابھی تک ان پر باقاعدہ الزام نہیں لگائے گئے۔ دہشت گردی کے حوالے سے ہی ایک اور کارروائی میں نیب نے کیپٹل ٹی وی کے مالک باسط شیخ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیپل پارٹی جو یہ دھاندلی کرپشن میں گرو ہیں، مطلب اس پوری دنیا کے گرو ہیں، تو انہوں نے ایک یوتھ فیسٹیول اپنے دور حکومت میں کیا تھا جس پہ 2 ارب روپے جو ہیں حکومتی خزانے سے گئے۔ کہا تو یہ گیا تھا مسٹر زرداری کی طرف سے کہ یہ پیسے وہ خود حکومت کو پے کریں گے، لیکن کوئی پے نہیں ہوا، جس پر ان کے پارٹنر جو باسط شیخ صاحب جو انڈیا سے ایک فنکار کو یہاں پہ لے کے آئے تھے، اس فنکار کو اصل میں پیپل پارٹی کی ایک تقریب میں ناچنے گانے کے لیے لایا گیا تھا۔ 1 کروڑ روپیہ اس کی فیس تھی، 1.25 کروڑ روپے اس جہاز پہ خرچ ہوئے جو ان کو لانے اور لے جانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ تو اب مسٹر باسط شیخ نے عدالت سے کہا ہے کہ جو بھی ان کے حصے کے پیسے ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں رہا کر دیا جائے، جس پہ عدالت بہت ہمدردی سے غور کر رہی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔